نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما خلق من شیء السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللہ عز و جل نے اپنی اس مخلوق سے اپنے خلیفہ اور نائب کا ذکر کیا جو بارگاہ الہیہ کے حضور میں ہمیشہ حاضر تھے ان کو حاضر کر کے جو ارشاد فرمایا انی جاعل انی کے معنی ہیں میں جاعلن کے معنی ہیں بنانے لگا ہوں بنانا چاہتا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً اپنا خلیفہ اپنا نائب بناتا ہوں فرشتوں نے اس کو اللہ کا حتمی فیصلہ نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا
کہ ہمارے سامنے ایک ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی منشا یوں ہے۔ تو کہنے لگے یا اللہ، ہم پہلے بھی دنیا میں ہیں، آتے جاتے ہیں، یہاں ایک مخلوق جنات کی آواز ہے، ہمارا بڑا وسیع تجربہ ہو گیا ہے کہ ان کا دن رات کام لڑائی جھگڑا دنگا فساد قتل و غارت ہے۔ قالو، کہنے لگے، اتجعلو، کے معنی کیا کہیں؟ اتجعلو، کیا؟ تجعلو، آپ بنائیں گے یا بنانا چاہتے ہیں؟ من یفسد فیہا، ایسے کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، نائب بنانا چاہتے ہیں؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ وہ تیری زمین میں فساد کرے، خون ریزیاں، فساد تو پہلے بہت ہو چکا، مزید کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں، اور سمجھا ملائکہ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح تقدیس بزرگی بیان کروانا چاہتے ہیں اپنا نائب لا کر۔ تو کہنے لگے نحنو، ہم، نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تیری تعریف کرتے رہیں گے، تیری تسبیح کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ ارے میں تو پہلے سے آگاہ ہوں، میں تمہارے من کی جانتا ہوں، تمہارے اندر کیا ہے، اس سے تمہاری منشا کیا۔ یہ نہیں کہا ہمیں خلیفہ بنا دیں، ملائکہ نے یہ نہیں بات کہی، بس اتنی بات ہی کہی، انہوں نے کہا ہم کافی ہیں تیری حمد و تقدیس کے لیے، اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ تھا اول تو ہونا ہی نہ چاہیے، اگر آپ بنانا ہی چاہیں ہم حاضر ہیں، ہم خلافت کے لیے حاضر ہیں، نیابت کے لیے حاضر ہیں۔ ابو داؤد شریف کے حدیث میں ہے کہ جب بندہ مسجد میں پہنچتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام مقتدیوں سمیت سجدے میں چلا گیا، یہ بھی جا کر ان کے ساتھ نیت باندھ کر سجدے ہی میں چلا جاتا ہے۔ یہ مقتدی جو بعد میں آیا ہے، رکعت کوئی بھی ہو، جب یہ سجدے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، جی اللہ فرمائیے کیا ارشاد ہے۔ میں دیکھا میرے بندے کو، آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا ہے، اور معلوم بھی ہے اس کو کہ یہ رکعت نہیں ہے، میری شمولیت صرف نماز میں ہے، رکعت تو میرے لیے نہیں۔ اللہ عز و جل ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں، انہی کو تم کہتے تھے فساد کریں گے، انہی کے بارے میں تمہاری یہ رائے تھی، یہ دھینگا پشتی کریں گے،
انہی کے متعلق تمہاری یہ رائے تھی قتل و غارت کریں گے، انہی کے متعلق تمہاری یہ رائے تھی کہ یہ خون بہا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا آپ جلاتے ہیں، اپنی قدرت کو جتلاتے ہیں، اپنے علم کو جتلاتے ہیں۔ فرشتے سمجھ جاتے ہیں، یا اللہ بس کہہ تو بیٹھے ہیں، ہم معافی کے طالب ہیں، واقعی تیرے بندے ایسے کیوں؟ فرشتوں کا اہمیت کیوں نہ ملی؟ فرشتوں کی نہ شادی نہ بیاہ، نہ باپ نہ بیٹا، نہ بہو نہ بیٹی، نہ سالہ نہ بہنوئی، پابندی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ بیٹی روٹھ کر گھر آئی، نہ بہو روٹھ کر کہیں اور گئی، اس کو کیا معلوم کیا بہو بکتی ہے؟ ان کو تو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، انہیں تو معلوم ہی نہیں۔ یہاں انسان ہے ہزاروں بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہے، کہیں گھر میں دھینگا مشتی ہے، کہیں بچے نہیں مان رہے، کہیں بیٹوں کی بہو کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں پوتے بیمار ہیں، کہیں پوتی کو لانے کا مسئلہ ہے، وہ اپنے ننیھال گئی ہوئی ہے، کہیں رشتہ داروں کے آنے کا بکھیڑا ہے، کہیں اور عزیزوں کی آمد ہے، کہیں جو کل پرسوں سے آئے ہوئے تھے وہ آج جانے کو تیار ہیں، کہیں کھانا لانے کا بکھیڑا ہے، کہیں کھانا پکانے کا بکھیڑا ہے، کہیں اچھا کھانا دینے کا مسئلہ ہے۔ وہ ایک مسئلہ ہے اس بیچارے کے لیے، ایک پاؤں زمین پر اور ایک پاؤں آسمان پر بھاگا پھرتا ہے، اور کوشاں ہر ایک کے لیے۔ فرشتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ بہو کا، نہ بھرجائی کا، نہ مامی کا، نہ تائی کا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب ٹھیک ہی ٹھیک۔ ارشاد ہوا ملائکہ کے لیے حکم، میرے بندے جا نیت باندھ کر کھڑا ہو جا۔ یا اللہ ٹھیک، آپ کا حکم، میں تابع فرمان گیا، جا کر نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ قیامت تک حکم نہ ہو نیچے ہو جا، وہی کھڑا ہے، اسی حالت میں کھڑا ہے۔ نماز کی فرضیت کا مسئلہ نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملائکہ سے ملاقات ہوتی، ان کو بھی کہتے ہیں کانٹ چھانٹ کروا لو بھائی، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، اتنی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور جو ہے ہی فارغ چاہے 100 پڑھ لے، جس کے لیے مسائل اس سے کہاں پڑھی جاتی ہے؟ وہ تو زندگی کے معاملات میں بیچارہ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک الجھو میں ہے، لیٹا ہے خواب دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہے باتیں سن رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی مطالبہ کر رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، ہر ایک کی الگ بات، ہر ایک کا الگ سوال، ہر ایک کی الگ مجبوری۔ ملائکہ کیا جانے بہو کی ضرورت کیا ہے، ملائکہ کیا جانے بیٹے نے جہاں لڑائی کی ہے ان کے ساتھ صلح کے لیے کیا مجبوری ہے، خود بھی خوشامد کرتا ہے، دوسروں کو بھی خوشامد میں لے جاتا ہے کون؟ یہ جو بھاگا پھر رہا ہے یہ ہے کون؟ ارے خلیفہ ہے۔ کون ہے؟ خلیفہ، خلیفہ صاحب پھر رہے ہیں۔ خلیفہ کبھی سر میں درد،
کبھی پیٹ میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی چنگلی پھوٹ گئی اور کہیں ہاتھ لگ گیا، کسی کا تماشا مار دیا، کسی نے اس کا مار دیا۔ تو خلافت کو تو مزہ آ گیا نا، خلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ قدر کیوں نہیں ہوئی اس خلافت کی؟ بھائی ہمیں باپ دادے سے ملی ہے، ابا جی کے پاس تھی، ہمارے پاس آ گئی۔ خلافت چلتی چلتی ہمارے پاس آ گئی۔ بہت سا سونا کسی کے پاس آ جائے باپ دادے سے، وہ میرا موروثی ہے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی قصیدہ اس پر نہیں، کوئی تعارف اس پر نہیں، کوئی تعریف اس کی نہیں، مختصر یوں کہہ لو گویا اس نے ساری مولویت پڑھ لی اور منطق و فلسفے کا امام بن کر خیر الکلامی ما کل و دلہ کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک جملہ کہا باپ دادے سے آیا، بس بات مکمل ہو گئی۔ وہاں سیروں ہے، کوئی لمبی چوڑی تمہید طولانی نہیں۔ اگر خود کچھ کما لیے کوئی 10-20 ہزار، ماشاءاللہ آپ نے بڑی رقم کمائی ہے، باجی بڑی فیکٹریوں میں دھکے کھاتا رہا خلیفہ صاحب، فیکٹریوں میں دھکے کھاتا رہا، بوٹ پالش کرتا رہا، دکان پر جا کر دہاڑیاں لگاتا رہا، وہ فلاں نے زمین ہتھیالی تھی فلاں سے چھینتا رہا۔ گویا کہ زندگی اس کی بیچارے کی یوں معلوم ہوتی ہے گویا کہ اجیرن ہو گئی ہے۔ جلاہے کی کوئی گانٹھ ہے جس میں باریک دھاگا ہے، نہایت باریک ہے، وہ الجھ گیا ہے، بس یہ ساری عمر اس کا سر اعتراض کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا بندہ رات کو بات بنا کر پکی کر کے سو جاتا ہے، بس صبح یوں جب صبح اٹھا وہ جو کچھ بنایا پکایا تھا اس کے سارا الٹ ہوا ہوتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں معلوم ہوا اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو اس کا کام پکا نہیں ہونے دیتا، اپنی مرضی استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا قادر ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا صاحب قدرت ہونا معلوم ہوتا ہے، صاحب جاہ و جلال ہونا معلوم ہوتا ہے۔ رات تو بڑی پکی کی تھی، اب ساری کچی ہے، اب ادھیڑ بن کا شکار ہے۔ ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم، بعض مولوی تقریر کرتے میں نا انی عالم، اپنی طرف آ گیا تو اللہ ہے، کیسی بات کرتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بڑے تم تراک سے انی عالم مالت، میں نے بعد میں کہا میں نے اللہ سے ڈر، اگر تو سوجھ بوجھ سے تو نے یہ بات کی یہ کفریہ ہے، تو اللہ تو ہے نہیں، تو انی عالم ہوں، تو جانتا بھی سارا کچھ نہیں ہے۔ عالمی اللہ ہی کہہ سکتے، بندہ تو نہیں کہہ سکتا۔ خیر اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، مان گیا۔ میں نے کہا قرآن میں جتنے استعارے ہیں اپنی طرف اشارہ کر کے مت کہو، پر ٹھیک ہے جن کے ہیں انہی کے ہیں، نبی ہے وہ نبی ہے، ہم تو نبی نہیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ دماغ میں چڑھ گئی کوئی بات، خمار آیا، بس لینے کے دینے بڑی مان جاتا رہے گا۔ یہاں تو بڑا بچ بچا کر پاؤں رکھنا ہوتا ہے، پھسل گیا خطرے سے خالی نہیں۔
اللہ عز و جل نے جو ملائکہ کو ارشاد فرمایا، وہ ارشاد یہ فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں، انی اعلم. اور اگر بندہ کبھی کہے بھی کہ میں جانتا ہوں، جی وہ کیا کہتا ہے؟ علمت، میں جانتا ہوں. عالم نہیں کہتا، یہ صیغہ ہی ایسا ہے. عالم اس کو کہتے ہیں جو تمام چیزوں کو جانتا ہو، تمام علائق سے شناسا اور واقف ہو. ایک سے نہ، یہ نہ کہ جبرائیل کی جانتا ہو، نہ، وہ اسرائیل کی بھی جانتا ہو، میکائیل کی بھی جانتا ہو، اسرافیل کی بھی جانتا ہو، ان کے تحت جو ملائکہ کی صفیں ہیں ان کو بھی جانتا ہو، جو قریب والے ان کو بھی جانتا ہو، جو دور والے ان کو بھی جانتا ہو. اس کو کہتے ہیں عالم. یہ ہے عالم. ہمارے یہاں کیا کہتے؟ بھائی میرا بیٹا بڑا پڑھ کر آیا ہے یا عالم ہو گیا. عالم نہیں کہتے. نہ میں مولوی آ کر کہتا ہے انی عالم، میں سارا کچھ جانتا ہوں، وہ نہیں کہتا. اس کو پتہ ہے اس کے بعد تو پھنس کر رہ جاؤں گا، نہ جائے ماندن ہوگی نہ پائے رفتن. بھاگوں گا تو کہاں، جاؤں گا تو کہاں، راستہ تو ہے نہیں میرا آگے. ملائکہ کو جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جاننے کا فرمایا، میں جانتا ہوں. میرا خیال ہے وضو بھی بیچارے دا ٹھیک چھوڑ دو اس کو. یہ آواز تھوڑی جی کھول دے بھائی جی، کھول دی تھی. خیال فرما لیں آج کا یہ وقت، یہ ٹائم، مسجد میں آپ کا میرا جمع ہونا، بیٹھنا اللہ اور اس کی رسول کی یاد کے لیے. حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کے نسب کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، اس سارے کو میلاد کہتے ہیں. یہ نہیں بعض مولویوں کو مغالطہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا. بھائی کیوں نہیں؟ ابواب باندھے محدثین نے. ترمذی میں باب موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ابواب موجود ہیں. ان ابواب میں کیا ہے؟ ان ابواب میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھے ہیں. آپ نے اپنا نسب بیان کیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے، میرا خاندان ایسا ہے. یعنی اپنا ذکر خیر کرنا، اپنی ولادت سے پہلے کا بھی ذکر آپ نے فرمایا ہے. اس پر قرآن گواہ اور ناطق ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کو تلاوت کریں. یہ سارا واقعہ عالم ارواح کا ہے. گویا کہ آپ کی ولادت کے بعد حضرات انبیاء کی ارواح کو قیام دیا اللہ نے، اور پھر ان سے وعدے لیے. اور وعدہ کیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. انبیاء علیہ السلام سے گواہی لی جا رہی ہے. گویا کہ عالم ارواح کا قیام ہمارے سامنے ہے.
کہہ دو سبحان اللہ، اور پھر وہ بھی قرآن کی صورت میں۔ اور کسی بات بھی میں کچھ نہ کچھ بات آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن قرآن سے متعلق کون سی بات ہے، کون سا قیاس اور کون سا خیال ہے جس سے وہ دخل دے سکتا؟ ظاہر ہے نہیں دے سکتا۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احوال کو کس طرح ذکر فرمایا اور کتنا ذکر فرمایا؟ اس سے اندازہ کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، رواہ البخاری۔ غور کر لیں، علماء بھی ہیں یہاں، وہ بھی غور کر لیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یوں ہے، آپ نے فرمایا میں شروع سے لے کر ہمیشہ انسانوں کے بہتر سے بہتر طبقوں میں، کہاں؟ عالم ارواح میں، اپنے باپ دادا کے صلب میں، اپنے آباء و اجداد کے صلب میں، ان کی پشتوں میں۔ ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی۔ وہ زمانہ آپ نے بیان فرمایا، قرآن نے وہ زمانہ بیان فرمایا، وہ وقت بیان فرمایا، وہ دور بیان فرمایا، ابھی آپ کی دنیا میں آمد نہیں ہے۔ اور ارشاد یہ فرمایا بعثت میں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی بعثت ہے، من خیری قرون بنی آدم، بہترین طبقہ بنی آدم، اولاد آدم کا۔ آپ نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے؟ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کا نام لے کر بتایا ان کی اولاد سے ہوں۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ آپ کی ولادت ہے، اللہ کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ولادت انسان کی ہوتی ہے، پیدا نور کیا جاتا ہے، پیدا نار کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا اچھا یہ جو تم کہتے ہو عزیر بھی اللہ کا بیٹا نہیں، وہ بھی بندہ نبی ہے، موسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور نبیوں کو بھی اللہ کا بندہ کہتے ہو، تعارف تو تم سبھی کا کروا رہے ہو، جس اللہ کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ پھر وہ تو بتا۔ تو نبوت ہمیشہ بارگاہ الہیہ کی طرف متوجہ رہتی ہے، ان کی شان بھی یہی ہے، ان کا قرب کمال بھی یہی ہے۔ اللہ عز و جل نے وحی کا نزول فرمایا، میرے محبوب یہ میرے تعارف پوچھتے ہیں، میرے آباء و اجداد پوچھتے ہیں،
میرا خاندان پوچھتے ہیں، میرا تعارف پوچھتے ہیں. اور یہ ایسا بڑا سوال تھا جو یہود نے مشرکین مکہ کو سکھایا تھا.